وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 1، درس کا نمبر ہے 1781. آج کا موضوع، کیا ہم متکبرین کی ٹولی میں شامل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے، اور سب چیز اسی کی ہے، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار رہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور کہو کہ خدا کا شکر ہے، وہ تم کو ان قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے. سامعین کرام، سورہ قصص مکی صورت ہے، اور اس کے مضامین بھی وہی ہیں، اور تقریباً تمام مکی صورتوں کے مضامین جو ہیں وہ بنیادی ہیں. اور اس میں ایک موضوع ہے انسان کی ہدایت، اور پھر اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہدایت کے سلسلے میں پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان سوچ سمجھ سے کام لے اور آخرت کی ضرورت محسوس کرے. ایک بات تو ہماری یہ بھی ہے نا کہ ہم آخرت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، زندگی گزارے جا رہے ہیں بغیر کسی مقصد کے. اور پھر ہمارا ماننا یہ ہے
کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ آسمان اور زمین اور جو اس کے مابین ہے میں نے کھیل کے طور پہ نہیں بنائے۔ اگر میں کھیلنا ہوتا تو لاتخذناہ من لدنا، اللہ فرماتا ہے میں کوئی اور کھیل بنا لیتا، ان کننا فاعلین، لیکن اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ہر عیب سے، اور کھیل تو یہ ہم انسان ایسا کرتے ہیں نا، یہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ بہرحال تو انسان جو ہے وہ مقصود کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، اور آخرت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو عقل ہے اس کی اتنی رسائی نہیں ہے، تو ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے، ان علینا للہدی۔ تو پھر یہ قرآن جو ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب واضح کی آیات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے، جو چیز واضح ہوتی ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ آیات ہیں واضح کتاب کی، کتاب مبین مطلب واضح۔ تو پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو میں نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کو ہم روایتی طور پر پڑھتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں رہتا اس کا، یہ بات بھی مطلب یہ ہے کہ نوٹ کریں آپ۔ اب یہ قرآن کے مضامین اب جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ مجھے پتہ ہے اور میرا یقین یہ ہے کہ یہ آج یہ مسلمان قوم اس قرآن کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ دیکھیں، ایک قرآن تو ایک نسخہ شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ او کما قال۔ قرآن میں تو سینوں میں ہمارے جو امراض ہیں اس کی لیے دوا ہے، شفا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بیماری نہیں تصور کرتے۔ ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو بیمار نہیں تصور کرتے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ہوشیار اور بلکہ ہوشیار ترین سمجھتا ہے، اور ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ اور یہی بات جو ہے ہماری بربادی کا باعث بنے گی۔ قیامت کے دن ہم لوگ افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ ہمیں جب قیامت کے دن دوزخ میں اوندھے منہ ڈالنے کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو وہاں پر ایک افسوس کریں گے ہم کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے، نسمع اور ناقلو، یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، اس جہنم میں اب نہ آتے۔ یہی دو باتیں جو ہیں آپ ذرا محسوس کریں۔ دیکھیں، میں تو بیٹھا ہوں اور اللہ کی عطا سے، اس کے فضل سے، اور جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، صرف آپ کی خیرخواہی مطلوب ہے، اور آپ اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، یعنی سننے کی نیت نہیں ہے دل کے کانوں سے، تو پھر یہ میرا کہنا آپ کے لیے کم از کم فضول ہے۔ بہرحال تو یہ تلک آیات الکتاب المبین، واضح کتاب۔ اب قرآن تو ہمارے لیے، یعنی آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہ کتاب ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کو مت پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ایک عام بات ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ فیس بک کی جو علماء ہیں یا یہ جو یوٹیوب کے ہیں، یہ ہمیں قرآن نہیں بتاتے، قرآن ہمیں نہیں سمجھاتے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں عام طور پہ جو ہیں قصے، کہانیاں اور اپنے ذاتی واقعات
ایک دفعہ میں ادھر گیا، ایک دفعہ ادھر گیا، ایک دفعہ یہ ہوا، ایک دفعہ ہوا، قصے کہانیوں کے علاوہ ان کے پاس ہے نہیں کچھ. زیادہ سے زیادہ یہ پھر کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ پھر یہ ہے کہ کوئی خاص اس کا فائدہ نہیں ہے. لیکن قرآن کوئی نہیں بیان کر رہا، قرآن کی اہمیت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا میں نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی ہے کہ اس پہ سوچے اور سمجھے؟ بہرحال تو خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ سورہ قصص جو ہے یہ مکی صورت ہے. اس کے مضامین وہی ہیں جو گزشتہ صورت کے تھے، اور تقریباً میں آپ کو ایک بات کہوں جامع طور پہ کہ مکی جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں یہی بنیادی مضامین ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف، آخرت کے دلائل دے رہا ہے اور ہمیں زندگی کی حقیقت بتا رہا ہے، اور جو کامیابی کے ذرائع ہیں یا جو ناکامی کی وجوہات ہے وہ بیان کر رہا ہے. تقریباً تمام مکی صورتوں کا یہ میں نے آپ کو لباب بیان کر دیا. وہ تو جب ہجرت ہو گئی 13 سال بعد، 3/4 قرآن جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا ہے، اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ بنیادی ہیں. اور یہ ان ساری باتوں یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ جو ساری بنیادی باتیں ہیں ان سے ہم آج کا مسلمان ناواقف ہے. زندگی کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، اپنی حقیقت نہ معلوم ہے، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. انسان کو اپنی حقیقت نہیں معلوم، مسلمان کو، اور نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. آج کا معاشرہ تو بہت ہی زیادہ اتاہ گمراہی میں اور اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا معاشرہ ہے. یہ دور جاہلیت ہے. یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں، ہم دور جاہلیت میں رہ رہے. اس وقت دین، اسلام، قرآن اور کل یہ توحید اور رسالت، آخرت، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں. جب بھی تو دیکھیں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلہ کریں گے نا قیامت کے دن، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو اب یہ ہے کہ تلک آیات الکتاب. میں تھوڑا سا آپ کو اس صورت کے جو مضامین ہیں، ایک تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے، اور اس میں یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے، یعنی جو مین نتیجہ جو ہے وہ آیت نمبر آپ دیکھ لیں کہ 39 نمبر میں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف دعوت لے کے آئے، فرعون وقت نے اس کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا. اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا اور فرعون کا کوئی مختلف معاملہ نہیں ہے. دیکھیں وہ بھی فیصلے اپنی مرضی سے کر رہا تھا زندگی کے. ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی حکومت تھی تو وہ حکومتی فیصلے کر رہا تھا، اور وہ حکومتی سطح پر وہ ہدایات دے رہا تھا. لیکن ہم ذاتی طور پہ آپ دیکھ لیں، ہم نے آپ لوگ کو اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے. ہم سب لوگ فرعون کی طرح من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہاں میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلاتا ہوں. آیت نمبر 39، وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. یہ اسی صورت کی آیت نمبر 39 ہے. اب یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے، یہی رویہ ہمارے ساتھ ہے. یہ لفظی ترجمہ اس کا میں کر دیتا ہوں. وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کیا. کس نے؟ فرعون نے. اس سے آگے بھی یعنی ظاہر ہے کہ وہ سارا یہ واقعہ جو ہے وہ فرعونی کا بیان ہو رہا ہے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی خلاصہ بیان کیا ہے
اس کو آپ ذرا ترجمہ سنیں. وَاسْتَكْبَرَ ہوا وَجُنُودُهُ، اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں تکبر کی روش اختیار کر لی بغیر الحق، ناجائز طور پہ، ناحق. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجُعُونَ، اور وہ ان کا یقین یہ تھا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. بس اب یہی رویہ، یعنی 100%. یہ دیکھیں میں آہستگی سے بول رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی جذبات میں آ کے میں کوئی تقریر شروع کر دوں تو آپ کہیں یار یہ تو جذبات میں آل فال ہو رہا ہے. معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن ہے، آیت دیکھ لیں، 39 نمبر آیت ہے اسی صورت کی. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اور فرعون کے رویے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہاں پہ مجھے وہ ان کا شعر یاد آ رہا ہے مولانا روم کا کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون را ولیکن او رعون بودو ما رعون نیست. مولانا روم کہتے ہیں کہ ہمارا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ اس کے پاس اسباب تھے، اس نے دعویٰ کر دیا، اور ہمارے پاس اسباب نہیں ہے وہ، تو ہم دعویٰ نہیں کر رہے. لیکن ہر ایک شخص جو ہے اپنی اپنی جگہ، یہ جملہ ذرا غور سے سنیں، ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ جہاں اسے موقع ملتا ہے وہ اپنی فرعونیت دکھاتا ہے. گھر میں یا شوہر یا بیوی دونوں کو جب بھی موقع ملے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. آپے سے باہر ہونا تکبر ہے. دیکھیں تکبر، متکبر ایک ذات ہے، المتکبر بڑا، اور حکم دینے والا، واللہ یحکم، یا ہم حکم چلانے لگتے ہیں. یہ گھر کی سطح پہ میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اس بات کو سمجھے ہم. بعض اوقات شوہر جو ہے وہ کہتا ہے میرا حکم چلے گا، میں کما کے لا کے لا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، میرا حکم چلنا چاہیے. بعض اوقات بیگم صاحبہ کو موقع مل جاتا ہے، وہ کہتی میں اتنی خدمتیں کر رہی ہوں اور میں نے بچے دیے ہیں تو میں یہ وہ بس میرا کہنا مانو، اب ایسے کرو اور ایسے کرو. یہ ہر ایک کی وہ ہوتی ہے. میں دیکھیں شوہر اور بیوی کی بات نہیں کر رہا، میں انسان کی بات کر رہا ہوں. من حیث القوم ہم متکبر ہیں. تکبر کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دیں، یہ تکبر ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. وہ میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں نا کہ ہم نے جو ہر ایک چیز دین کی جو بھی اصطلاح ہے اس کے حقیقی معنی کو ہم نہیں جانتے، یا تو ہم نے اس کو محدود کر لیا ہے، یا ہم اس کو معنی کو ہی نہیں سمجھتے. آپ تکبر آپ دیکھ لیں عام طور پہ کیا، یعنی کوئی اگر اترا رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں یار یہ بڑی اس کی چال متکبرانہ ہے، یا ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا اور بس اپنی ایک کوئی اینٹ رہا ہے یا اترا رہا ہے، یار یہ تو بڑا متکبر شخص ہے. یہ ہمارا، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تکبر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بس اس کو محدود کر لیا ہے. متکبر ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو اللہ کی توفیق سے بات بتا رہا ہوں. دیکھیں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے متکبر کے لفظ کہا جب اس نے اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ نہ، یعنی اللہ کے حکم کے کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ فَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا. دیکھیں میں تو آپ کو اللہ کی عطا سے، اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے یہ بات بتا رہا ہوں. حکم، اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنا یہ تکبر ہے. بالکل سیدھی سادی بات ہے. اب ہمیں اللہ کے احکامات کا تو ذرہ برابر خیال نہیں ہے. من حیث القوم، من حیث الامت کی میں بات کر رہا ہوں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. ہم نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے، نفسانی خواہشات کو. میں، مائی لائف اور مائی سٹائل، یہ انگلش کا ایک عام یعنی لفظ ہے جو عام طور پہ بولا جاتا ہے، مائی لائف اور مائی سٹائل، یہ میری زندگی. دیکھیں ہم یہ بات بھی نوٹ کریں نا کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں
وہاں پہ ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے. آپ کے بچے ہیں، آپ ان کے مزاج کو جانتے ہیں. بچے آپ کے بچے ہیں لیکن ہر ایک بچے کا اپنا مزاج ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے امی ابو اگر ہیں تو ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے. یہ بڑے ہمارے جو بھی ہیں ان کے ہر ایک، اور بعض اوقات تو وہ یعنی والد جو ہے بچوں کو جتاتے ہیں تمہیں میرا مزاج معلوم نہیں، تم میرا مزاج سے واقف نہیں. اسی طرح جب شوہر و بیوی کا معاملہ آتا ہے تو ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. مزاج کی میں بات کر رہا ہوں. اور ہم یہ ہماری اپنی ایک روش ہے. مزاج کو اگر آپ بدل دیں روش سے، ہمارا ایک اپنا طریقہ ہے، اپنی ایک روش ہے، اپنا ایک انداز ہے زندگی گزارنے کا. اچھا، ان سب باتوں کو بھی آپ سمجھیں، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ تکبر کو آپ سمجھیں کہ تکبر کیا ہے. یہاں تو میں دیکھیں آپ کو چیدہ چند آیات بتا رہا ہوں سورہ قصص کی، میں تمہیدی مضامین بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس صورت میں ہے کیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تقریباً 40 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں آیت نمبر 39 اور 40 اور 41 اور 42، یہ سب ان کا انجام اللہ تعالیٰ بیان ہو رہا ہے. اب یہ اچھا، اب اس میں تکبر کی تو آپ معنی جانیں نا، تو تکبر کو تو وہی معنی ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کہ اگر آپ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں کسی بھی موقع پہ، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، تو یہ متکبرانہ روش ہے اور آپ متکبرین میں آپ کا نام لکھ دیا جاتا ہے. یعنی آپ متکبرین کی ٹولی میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپنا مزاج، اپنی نظریہ اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ متکبر ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ وَاسْتَكْبَرَ. بہرحال وہ شیطان کی بڑی سمجھنے والی بات ہے، اس کو ذرا سمجھیں. اب شیطان نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے کہا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. تو اس کو سجدہ نہ کرنے کی اپنی ایک رائے تھی. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ہمارے پاس بھی اپنے جوازات ہیں. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں شریعت کے خلاف، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف، تو اب ہمارے اپنے اپنے جوازات ہیں. مطلب جواز ہم نے ڈھونڈ لیے. اب کروڑوں لوگ داڑھی منڈوا رہے ہیں مسلمان، ان کے پاس اپنا ایک جواز ہے. اب وہ جواز جو بھی ہے، لیکن داڑھی تو سنت رسول ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے بھی میرے طریقے سے بے رغبتی کی، اختیار نہ کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضور نے واضح فرما دیا، من رغب عن سنتی فلیس منی. ہمیں کیا پرواہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. آپ ذرا محسوس تو کریں نا، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کی یا ان کی ہدایات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا جملہ میں بول رہا ہوں جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ساری قوم اس میں مبتلا ہے، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے. وَاسْتَكْبَرَا. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رویہ متکبرانہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں آپ. ہم لوگ متکبرانہ زندگی گزار رہے ہیں. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. یہ تکبر، انہوں نے تکبر کیا، اس کے لشکر نے زمین میں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے. دیکھیں آپ کا حق ہوگا تو آپ پھر ٹھیک ہے. یہ اس کا ترجمہ بعد میں پھر بھی کریں گے، لیکن میں تو ابھی وہ چلیں آگے چلتے ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجَعُونَ. اور انہوں نے یہ گمان کر لیا، فرعون اور اس کے لشکر نے یہ گمان کر لیا
کہ وہ ہمارے دربار میں حاضری نہیں دیں گے، ہمارے پاس واپس نہیں آئیں گے، یعنی آخرت پر وہ ان کا عقیدہ نہیں بنا، ہمارا بھی نہیں ہے۔ فرق کیا ہوا؟ وہی فرعون اور اس کا لشکر آج بھی ہے وہی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کی پکڑ کی اور اس کے لشکر کی اور ان کو دریا میں ڈال دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیا ہوا انجام ظالموں کا۔ اب ظالم کون ہے؟ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جس کو رب کی آیات کی بات کی جائے، نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ موڑ لے۔ ظالم، یہاں بھی ظالم، فرعون بھی ظالم، ہم بھی ظالم۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان کو پیشوا بنا دیا، جو ان لوگوں کا وہ کیا کرتے تھے؟ دوزخ کی طرف بلاتے تھے۔ آج ہم خود دوزخ کی طرف جا رہے ہیں اور اپنی ہونے والے جو ہمارے جو ماحول ہے، ہمارے جو گھر والے ہیں، جو بال بچے ہیں ہمارے، ہم سب ان کو جہنم کی طرف ہانک رہے ہیں۔ بہرحال وہ آپ دیکھ لیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور یعنی ہم نے ان کے پیچھے لگا دی دنیا میں بھی لعنت، یوم القیامت ہم من المقبوحین، اور قیامت کے روز بھی وہ بدحالوں میں سے ہوں گے۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ لعنت لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بہرحال یہ ایک میں نے نمونے کے طور پہ آپ کو کہ اس صورت میں یہ مضامین ہے۔ پھر اس میں قارون کا واقعہ ہے۔ قارون کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی وہ تفصیل تو آئے گی لیکن میں ایسے بات کروں کہ یعنی جزائے اعمال، کہ اگر آپ دنیا کے ہیں تو پھر آپ آخرت کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے۔ قارون نے اپنی آخرت کو بھلا دیا جیسے کہ ہم نے بھلا دیا ہے۔ کیسی تطبیق ہو رہی ہے ہم میں اور قارون میں؟ پہلے فرعون اور ہم ایک سے تھے، اب ہم قارون کے یعنی قارون کے ساتھی ہیں۔ قارون لالچی تھا، مال جمع کیا ہوا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے اور اس پر وہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ تو قارون کا واقعہ آیا، اور پھر جو آیت نمبر اس میں ہے، آیت نمبر 83، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں فساد نہیں چاہتے اور زمین میں بڑائی نہیں چاہتے۔ تو جناب ہم میں سے ہر شخص زمین میں بڑا بن بیٹھا ہے اور فسادی ہے، ہم میں سے ہر شخص۔ تو اب آپ دیکھ لیں۔ پھر آیت نمبر یعنی اس کی 88 آیت ہیں اس سورہ مبارکہ کی، جو آخری آیت ہے وہ سارا مضمون سمیٹ دیا ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہی یعنی آخری آیت جو ہے
اس میں سارا مضمون، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سورہ مبارکہ کے مضامین کیا ہیں. تو آپ جب یہ ساری سورت کا مطالعہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے، تو اس میں یہی مضامین ہے. اصل مسئلہ جو ہے توحید کا ہے، اور رسالت کا ہے، اور آخرت کا ہے. یہ تینوں چیزیں ہمارے یقین سے باہر ہیں. زبان پہ ہیں لیکن یقین سے باہر ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر ولقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہم زبان سے کہتے ہیں، عمل میں ایک بھی چیز نہیں ہے ہمارے. آمنتو مطلب کیا ہے؟ میرے یقین ہے، میرے ایمان ہے، میرے یقین ہے. تو بہرحال تو آپ دیکھیں کہ کیا ہم کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، پھر آپ کی مرضی ہے کہ کیا آپ نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. بہرحال آج کا سبق جو ہے میں تلاوت کرتا ہوں ایک آیت کی تبرک کے طور پہ، اور اس کو پھر ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم. تلک آیات الکتاب المبین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. طاسیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.